جاء الحق وساق الباطل باطل کو ہے جڑ سے مٹانا میں تو نبیوں کا وارث ہوں ہر منکر سے ہے ٹکرانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تاجرانہ زندگی کو بھی مختصراً بیان کیا جائے گا کہ اہل کائنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عظیم و بہتر تاجر نہیں دیکھا۔ زمانہ طفولیت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مائی حلیمہ کی خاطر بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ کا رجحان تجارت و بزنس کی جانب ہو گیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا جناب ابو طالب کے ہمراہ ملک یمن و شام تجارت کی خاطر جایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تجارت کے تعلق سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے، اسی لیے تاجروں سے ملاقات فرماتے اور ان سے تجارت کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرتے۔ اس طرح نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی کم عمر میں تجارت کے اصولوں و طور طریقوں سے اچھی طرح واقف ہو گئے، اور آپ کی یہ چاہت تھی کہ اگر مال و دولت ہاتھ آئے تو انہیں تجارت و بزنس میں لگا کر مختلف شہروں و ملکوں کا سفر کر کے اہل کائنات کے لیے ایک مثال قائم کی جائے کہ تجارتی زندگی میں ترقی کیسے کی جاتی ہے۔ اسی دوران عرب کی ایک مشہور تاجرہ خدیجۃ الکبریٰ سے کسی نے آپ کا ذکر کیا تو بہت متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ میرے لیے بطور تاجر کے کام کریں، روپیہ پیسہ سامان تجارت سب میری جانب سے، بس آپ کے ذمے انہیں صحیح راہ پر لگانا ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خدیجۃ الکبریٰ کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور سامان تجارت کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے، اور وہاں ایسے اصول و ضوابط کے ذریعے تجارت کی کہ بڑے بڑے تجار بھی حیران و ششدر رہ گئے۔ کمال تو یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے نفع سے زیادہ خریداروں و گاہکوں کے نفع کا خیال ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہایت ایمانداری و دیانتداری و حسن اخلاق کا مظاہرہ فرماتے، جس کے سبب خریداری بڑھتی ہی چلی گئی اور اس سے خدیجۃ الکبریٰ بہت زیادہ متاثر ہوئی، یہاں تک کہ وہی خدیجہ جسے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح دیا تھا اور وہ ہر ایک کے پیغام کو مسترد کر چکی تھی، اسی خدیجہ نے بذات خود اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور نفیسہ کی بازبانی یہ تاکیدی التجا بھی کی کہ خدا کے لیے اس پیغام کو مسترد نہ کیجیے گا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اعزا و اقارب کے مشوروں سے اس پیغام کو قبول فرما لیا، اور یوں عرب کی تاجرہ و کائنات کے امین و صادق کا نکاح عمل میں آیا۔ یہ نکاح دراصل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تاجرانہ زندگی کی ایک بہترین یادگار ہے۔ بعد از نبوت کے بھی نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت کا خیال نہیں چھوڑا، مسلسل لوگوں کو اور آس پاس کے رہنے والوں کو تجارت کی ترغیب دیتے رہے، انہیں تجارت کی اہمیت و فضیلت سے واقف کرواتے رہے اور خود بھی تجارت میں پیسہ لگاتے رہے۔ تجارت کی اہمیت و فضیلت کے متعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچ بولنے والا و امانت دار تاجر بروز قیامت انبیاء، صدیقین و شہداء کے ہمراہ ہوگا۔ مال حلال کی ترغیب دیتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العبادت 70 جزءا وافضلها طلب الحلال، یہ عبادت کے 70 درجات ہیں اور ان میں سے سب سے افضل کسب حلال ہے۔ مال حرام کی مذمت و قباحت یوں بیان کی، لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به، کہ ایسا گوشت جس کی پرورش و نشو نما حرام مال سے کی گئی ہو، ایسا گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، ایسا گوشت تو جہنم کی آگ میں جلائے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انہی فرمان جمیلہ و ارشاد مبارکہ کے ذریعے صحابہ کرام کے اندر بھی تجارت کے متعلق اشتیاق و شوق اور رغبت پیدا ہوئی اور ان میں بھی بڑے بڑے تاجر ہوئے۔ تو اے تاجران ملت اسلامیہ، تمہارے لیے دنیا کے سب سے عظیم و کامل تاجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے اسباق و دروس موجود ہے۔ لہٰذا اپنے اندر سچائی، امانت داری، حسن اخلاق، نرم گفتار و اعلیٰ کردار جیسی صفات پیدا کیجئے۔ اپنے نفع کی خاطر لوگوں کو دھوکہ و فریب نہ دیجئے، ان کے جذبات سے نہ کھیلیے، اور یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو چرب زبانی و ہوشیاری سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس دھوکے کی قیمت درہم و دینار سے نہیں بلکہ افعال و اعمال صالحہ سے چکانی پڑے گی۔ اس لیے خدارا اس فعل بد سے باز آ جائیے۔ آخر میں رب قدوس سے التجا ہے کہ وہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔